امت کے لیے الوداع وصیتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے آخری وصیتیں دی ہیں، بھیجی ہیں، وہ ہم ذرا اس کو کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ اعلان حج: جب آپ لوگوں تک مکمل طور پر دین حق پہنچا چکے، اللہ کی امانت ادا کر چکے، امت کی خیر خواہی مکمل کر چکے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں پورا جہاد کر چکے، تو آپ نے اعلان امر فرمایا کہ میں اس سال 10 ذی الحج کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس وقت تک آپ مدینہ منورہ میں دعوت و جہاد اور تعلیم و تربیت سے بھرپور 9 سال بسر کر چکے تھے۔ اس اعلان عظیم کا مقصد لوگوں تک فریضہ حج کی تبلیغ تھا، تاکہ لوگ خود آ کر آپ سے مناسک حج سیکھیں، آپ کے اقوال و افعال کا خود مشاہدہ کریں اور پھر تمام حاضرین غائبین بعد میں آنے والوں تک آپ کا پیغام پہنچائے، تاکہ دعوت اسلام پھیل جائے اور اللہ کا پیغام دور اور نزدیک ہر جگہ پہنچ جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 9 سال گزر چکے تھے، آپ حج کرنے نہیں گئے تھے۔ 10 ہجری میں آپ کی طرف سے اعلان عام کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اس اعلان کے نتیجے میں لوگوں کی کثیر تعداد مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں فریضہ حج انجام دے، کہ ان کے ساتھ ہی ہم حج کریں۔ انہوں نے ایک ہی حج کیا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور وہ حج اکبری کیا تھا ماشاءاللہ۔ اور آپ کے اعمال کی پیروی کریں۔ اسی حدیث کے آخر میں ہے، جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیدا ایک ٹیلے پر چڑھی تو میں نے آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ ہی لوگ دیکھے، کوئی سوار تھا اور کوئی پیدل، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور آپ پر بار بار وحی اترتی جاتی تھی اور آپ وحی کا صحیح مطلب بھی جانتے تھے، لہٰذا آپ نے جو عمل کیا ہم نے بھی وہی عمل کیا، حتیٰ کہ جب آپ عرفہ پہنچے تو وادی نمرہ میں آپ کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا، آپ اس میں تشریف فرما ہوئے۔ عرفات میں الوداع وصیتیں: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یوم عرفہ کا سورج ڈھل گیا، آپ نے قصوہ اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا، اس پر پالان کسا گیا، آپ سوار ہو کر وادی نمرہ کے نشیب میں پہنچے اور لوگوں سے خطاب فرمایا، اے لوگو، تمہارے خون اور مال ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح تمہارے اس دن، اس مہینے، اس شہر کی حرمت قائم ہے۔ خبردار، جہالت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے ختم کر دی گئی، وہ جہالت میں ہونے والے تمام خون ختم کر دیے گئے۔ سب سے پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارے خاندان کے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے،
وہ بنو سعید میں ایام ردات گزار رہا تھا کہ اسے بنو حزیل نے قتل کر دیا تھا. وہ دور جہالت کا تمام سود معاف اور ختم کر دیا گیا ہے. سب سے پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. وہ سب کا سب معاف اور ختم ہے. عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے ان کو اللہ کا عہد دے کر حاصل کیا ہے اور تم نے اللہ کے کلمے ہی کی بدولت ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم پسند نہیں کرتے. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں ایسی مار لگا سکتے ہو جس سے نشان نہ پڑے اور نہ ہڈی ٹوٹے. اور تم پر انہیں حق یہ ہے کہ انہیں مناسب طریقے سے کھانا اور لباس مہیا کرو. میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. وہ چیز اللہ کی کتاب ہے. تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا, بتاؤ تم کیا کہو گے؟ سب سامعین نے عرض کی, ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے دین پہنچا دیا, امانت ادا کر دی اور غیر خواہی کا حق ادا کر دیا. پھر آپ نے اپنی تشہد یعنی کہ شہادت کی جو انگلی والی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اور اس کے ساتھ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا دیا کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے. اب تک کا جو سامعین اتنی تعداد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. کوئی کہتا ہے کہ 1,30,000 لوگ تھے اس وقت, کوئی کچھ مطلب اس طرح کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا زیادہ اچھا وہ شمار پتا ہے کہ اتنی دنیا آئی تھی اس حج کے لیے. عرفہ میں جمعۃ المبارک کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اس امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین مکمل کر دیا ہے. اب مسلمانوں کو اس کے علاوہ نہ کسی اور دین کی ضرورت ہے, نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کو سب انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث کیا. اب وہی چیز حلال رہے گی جسے آپ نے حلال فرما دیا, ٹھیک ہے, اور وہ چیز قیامت تک حرام رہے گی جسے آپ نے حرام قرار دے دیا. وہی دین معتبر ہے جسے آپ نے مشروع اور باری کیا. جو چیز آپ نے بتا دی وہی حق اور سچ ہے, نہ اس میں جھوٹ کا امکان ہے اور نہ غلطی کا. اس کا اللہ کا فرمان ہے اور آپ کے رب کی بات صدق العدل میں مکمل ہے.
یعنی قرآنی خبریں بالکل سچی ہیں اور قرآنی امر و نواہی بالکل مناسب ہے اور معتدل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا تو امت مسلم پر اللہ کی نعمت پوری ہو گئی. دین ہی مکمل ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری قرآن بھیجا, آخری نبی کو قرآن بھیج دیا, وہاں پہ دین مکمل ہو گیا. اب کسی نے آ کے ہمیں کچھ نہیں سکھانا, ہم نے اسی سے سب کچھ سیکھنا ہے اب آخری دم تک. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا تو امت مسلمہ پر اللہ کی نعمت پوری ہو گئی. ذکر کیا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اب تک ہمارا دین بڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے, اب جب کہ مکمل ہو گیا تو کسی بھی چیز کی تکمیل کے بعد نقصان ہی کا خطرہ ہوگا کہ اس میں کچھ اور ہمیں ملنا ہی نہیں ہے, یہی ہے سب اس میں کرنا, ٹھیک ہے. تو مطلب کہ کچھ ایسی نہیں رہی بعد میں. تو جس نے ہمیں دین پہنچایا, جس نے آخر تک سارا پیغام پہنچایا, اور وہ ہمارے جو حضرت عمر ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں, وہ سمجھ گئے. اور وہ انہوں نے بتایا کہ گویا انہیں یہ محسوس ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا کہ وہ اس لیے ساری باتیں یہ کر رہے تھے. انہوں نے اللہ کو گواہ بنایا کہ میں نے مکمل کر دیا آپ کا دین, سب کو پہنچا دیا. تو وہ سمجھ گئے کہ کیوں کہہ رہے ہیں. بس باقی انشاءاللہ میں پھر اس پہ کریں گے بات. اور بہت خوبصورت باتیں ہیں. بس میرا دل کرتا ہے میں جب اس کو پڑھنا شروع کرتی ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے میں بس پڑھتی چلی جاؤں, اور اس میں بہت کچھ اور ہے, اتنی خوبصورت اور باتیں ہیں. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ پہ رکھ لیتے ہیں, تو ٹائم شارٹ ہے اور مزید پھر بات اس میں کریں گے ضرور, کیونکہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ اور بھی بہت کچھ کہا ہے, خطبات دیے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سناؤں گی جیسے جیسے مجھے موقع ملے کرے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ.